سوال نمبر 1، بتائیے کیا روزے کے دوران غصہ کرنا روزے کو نقصان پہنچاتا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے جی ہاں، غصہ کرنا روزے کی برکت کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو روزے دار کو کہنا چاہیے میں روزہ دار ہوں اور غصے سے بچنا چاہیے۔ آپ کا اگلا سوال ہے کیا حدیث شریف میں روزے دار کے لیے خوشخبری آئی ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے جی ہاں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزے دار کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری جب اللہ سے ملے گا۔ آپ کا اگلا سوال ہے بتائیے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کا کیا گناہ ہوتا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے جو مسلمان بنا کسی صحیح شرعی وجہ، بیماری، سفر آدی کے جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے وہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پوری زندگی کے روزے بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ آپ کا اگلا سوال ہے بتائیے رمضان میں نماز تہجد کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے رمضان میں تہجد پڑھنے کی خاص اہمیت ہے۔ یہ رات کی بہترین عبادت ہے جسے خاص طور پر اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا و کفارہ کیا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے روزہ کھانے پینے یا جان بوجھ کر کوئی بھی روزہ توڑنے والا کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اسے 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے یا 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ آپ کا اگلا سوال ہے روزے میں جھوٹ، غیبت اور غلط کام کرنے کا روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے روزہ صرف بھوک کا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ تمام برائیوں سے بچنے کا بھی نام ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے، غیبت کرے یا غلط کام کرے تو اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ روزہ قضا نہیں ہوگا۔ آپ کا اگلا سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں تراویح کی نماز پڑھنا مسلمانوں کو کیوں ضروری ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے تراویح رمضان میں 20 رکعت کی سنت مؤکدہ نماز ہے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے اہم ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا اور صحابہ کرام کو بھی پڑھایا۔ آپ کا اگلا سوال ہے رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا اس لیے اس مہینے میں اس کی تلاوت کی خاص اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ کا اگلا سوال ہے بتائیے رمضان میں غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا کیا ثواب ملتا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے رمضان میں غریبوں کی مدد کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے اور گناہوں کی معافی پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے کیا روزے سے صرف پیٹ اور گلا خالی رکھنا ہی روزہ ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے نہیں، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، کان، زبان، دل اور پورے جسم کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ روزے کے دوران بری باتوں، غیبت، جھوٹ اور جھگڑے سے بھی بچنا چاہیے۔
آپ کا اگلا سوال ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے آخری عشرہ 10 دن رمضان کا سب سے افضل حصہ ہوتا ہے۔ اس میں اعتکاف کرنے سے انسان دنیا کے کاموں سے ہٹ کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور شب قدر کو پانے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے بتائیے رمضان میں توبہ اور استغفار کرنے کی حدیث میں کیا اہمیت آئی ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے رمضان گناہوں سے معافی مانگنے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی لاکھوں لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے بتائیے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے رمضان اسلام کا سب سے مبارک مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا اور اسی میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل کرتا ہے اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے بتائیے رمضان میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہے روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے جو ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزے دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہوگا جسے ریان کہا جاتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے صدقے میں کیا چیز دینے سے رمضان کے روزے معاف ہو جاتے ہیں؟ آپ کا صحیح جواب ہے صرف صدقہ دینے سے روزے معاف نہیں ہوتے۔ اگر روزہ قضا ہوا ہے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے اور اگر جان بوجھ کر توڑ گیا ہے تو کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو برائیوں سے بچا کر نیک راستے پر ثابت قدم رکھ ساتھ ہی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔